یہ آج اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے 17 اگست اور آپ کی یاد ہوگا 17 اگست 2009 میں مجدد العصر، محقق العصر، فقیہ العصر، امام العصر، ولی العصر، جس نے جیل میں 3 مہینے میں قرآن مجید حفظ کیا، مناظر اسلام تھا، شاید اس جیسا مناظر اسلام اہل سنت جماعت کے پاس پھر نہ آیا۔ اس کا نام تھا علامہ علی شیر حیدر۔ ہم نے ان کا آغاز بھی دیکھا، شباب بھی دیکھا، زندگی کا اختتام بھی دیکھا۔ اس کے اہل سنت مسلمانوں پر بڑے احسانات، علمی اعتبار سے۔ ایک احسان بہت بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حکومت وقت سے جب ملاقات ہوتی تھی تو اکثر ہمارے جو علماء ہیں مدارس میں، جو صوفیاء کرام ہیں، وہ وہاں کہہ دیتے تھے کہ جو فتاوی جات یہ اہل سنت والجماعت، اس وقت یعنی کل عدل سپاہی صحابہ، یہ پرانے فتوے ہیں، کوئی نئے فتوے نہیں، اس لیے فتوے تو علماء نے دیے ہیں، ہمارا قصور ہے ہم نے بیان کیے، ان سے پوچھو۔ اب بھلا چوری کھانے والے وقت کے حکمران کی جناب دھمکی کو، غصے کو، غضب کو کیسے برداشت کریں؟ اے سی میں بیٹھنے والے 12 بجے دوپہر کو کیسے نکلیں؟ چنانچہ علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ تعالی علیہ، تم کتنے حیدری مارو گے، ہر گھر سے حیدری نکلے گا۔ وہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، یہ باتیں تاریخی ہیں، کہ ان فتاوی کو اثر نو لیا گیا۔ انہی فتاوی کو علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے ہر مدرسے میں جا کر اثر نو دوبارہ فتویٰ دیا، دوبارہ مہر لگوائی، فتویٰ دوبارہ لکھا گیا، تاریخ ڈالی گئی۔ پھر انہوں نے پورے اس وقت جو فتویٰ شائع ہوا تھا، آپ کو پتہ ہوگا بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، اب تو وسیع ہو گیا تھا، تو حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ فتاویٰ دوبارہ حاصل کر کے ایک کتاب چھپ گئی ہے، جس میں انہوں نے وہ فتویٰ دیا، جو سوال جواب، پھر اس فتوے کے ساتھ اس فتوے کا عکس فوٹو سٹیٹ بھی لگا، اور وہ چھپا ہوا موجود ہے، نایاب ہے، عام نہیں ملتا۔ جیسے علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے نا، تاریخ دستاویز، وہ بھی نہیں ملتی۔ اور اسی طرح مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ایک کتاب ہے اختلاف امت اور شیعہ، وہ اس پر پابندی ہے، بین ہے، وہ بھی نہیں ملتی۔ تو علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ نے ان ساری چیزوں کو جمع کر کے سپرد کر دیا کہ آنے والے وقتوں میں یہ کام آئے، اور پھر وہ ایک ایک بات کے لیے میرے سامنے حضرت علامہ عبدالستار توسوی،
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتے تھے. یعنی ایک ایک چیز پر پوری تحقیق کرتے تھے. اور آپ کو تو یہ علم ہے کہ سپریم کورٹ میں رافضیت کے مقابلے میں ہماری طرف سے جس نے دلائل دیے تھے وہ حضرت علامہ علی شیر حیدری تھے. آپ باتیں یاد رکھا کر. بہت بڑا مفکر تھا، بہت بڑا مدبر تھا، بہت بڑا مناظر تھا، محقق تھا. ایک ایک بات کی اور اس نے محنت کی اس موضوع پر. وقت ایک سا نہیں رہتا، بڑا ذہین تھا. ایک مرتبہ ساتھیوں نے آ کر شکایت کی کہ حضرت وہ ہم نے جو بازار میں جھنڈے لگائے ہیں وہ انتظامیہ اتار رہی ہے. تو آپ نے خوبصورت بات کہا ایسا کرو آپ جا کر اتار دو. کہنے کے کیوں؟ یہ ہے وہ. انہوں نے کہا کہ دوسرے اتاریں گے تو ہمارے جھنڈے کی بے حرمتی کریں گے، ہم اتاریں گے تو ہم اپنے جھنڈے کا احترام برقرار رکھیں، پھر یہ کام آ گیا. یہ مظفر آباد وہ کئی مرتبہ تشریف لائے، آپ کو یاد ہونا چاہیے. ہم نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی تکبیر کہتے تھے اور علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالی نماز پڑھاتے تھے. کبھی حضرت علامہ علی شیر حیدری صاحب تکبیر کہتے تھے اور وہ نماز پڑھاتے تھے. اور جب پتہ چل جاتا یہ ہمارے سعودی عرب میں آپ رہتے ہیں قاری امان اللہ مدنی صاحب یہ شوق سے آ کر ان دنوں اذان دیا کرتے. تو یہ لوگ اور یہی بیٹھ کر کہا تھا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب سپیکر چلانے لگے تو علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روک دیا. فرمایا اتنے آدمی ہیں ان کے لیے سپیکر کی ضرورت نہیں، اوپر والے ڈیک کافی. پھر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم چاہتا ہوں کہ ایک سپیکر ایسا بھی ہو کہ میں نوکر صحابہ تھا. اس پر میں نے اضافہ کرتے ہوئے سٹیکر بھی چھپوایا. علامہ علی شیر حیدری صاحب کہ ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں. وہ فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ اور اس کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو نہ مانے، بھلا جو حضرت صدیق اکبر کی امامت کا، خلافت کا، صحابیت کا، حضور کے ساتھ رفاقت کا انکار کرے بھلا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو حضرت فاروق اعظم کا انکار کرے کہ وہ صحابی رسول نہیں تھے بھلا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو حضرت عثمان غنی کا انکار کرے بھلا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو حضرت علی المرتضیٰ کا انکار کرے وہ بھلا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو حضرت حسن مجتبی کا انکار کرے بھلا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو حضرت امیر معاویہ کا انکار کرے بھلا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انکار کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ گویا کسی صحابی رسول کا انکار، کسی اہل بیت رسول کا انکار، صحابہ میں سے کسی صحابی کا، اہل بیت میں سے کسی فرد کا انکار جرم ہے، غلط ہے، کفر ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ یہودیوں سے اختلاف اس موضوع پر نہیں ہے.
نہیں مانتے صحابہ کرام کو نہ مانو، ہندو نہیں مانتا نہ مانے، سکھ نہیں مانتا نہ مانے۔ اختلاف یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی مقدس جماعت کو گالی گلوچ جب دی جاتی ہے، سب و شتم جب کیا جاتا ہے، ان پر جب تنقید کی جاتی ہے، ان کی جب تضحیق کی جاتی ہے، ان کی جب تکفیر کی جاتی ہے، تو پھر مسلمانوں کا خون کھولتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اور ہم چاہتے ہی ہے کہ ایسا قانون بن جائے کہ کسی مقدس ہستی کے خلاف کسی کو غلط جملے استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو۔